السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی 21 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 22 سے 38 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات کا مختصر سا تذکرہ کیا تاکہ اس سے اہل ایمان کو تسلی مل جائے اور انہیں ہمت حاصل ہو جائے کہ حق کے راستے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرنا ایک اللہ کے نیک بندے کی ہی عادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں سنا۔ آج بھی اسی واقعے کا تسلسل بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ آپ کی قوم ضلالت و گمراہی کے راستے پر گامزن ہے تو آپ نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر آنے کی نصیحت فرماتے گئے اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اس کو ایک جاننا ایک ماننا تم سب کے لیے ضروری ہے اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بار بار نصیحت فرماتے گئے تو قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر آگ میں ڈال دیا جائے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایک مقام کو متعین کر لیا گیا اور وہاں پر آگ دہکائی گئی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم فرمایا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ناظرین، اب یہاں پر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ دہکتی آگ جس کے قریب کوئی انسان جا بھی نہیں سکتا، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر بندہ ان پریشانیوں پر صبر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد سے سرفراز فرمایا تاکہ نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ العنکبوت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔
تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر خدا نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے حالات کو بار بار بیان کرنا یہ کیا مقصد ہے؟ تو اب اس کے پیچھے دو طرح کے لوگوں کا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ ایک تو وہ نافرمان لوگ جو اپنی نافرمانی پر قائم رہتے ہیں اور اسی پر اڑے رہتے ہیں، تو ان کو یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو تمہیں اسی طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا جائے گا جس طریقے سے پچھلے والے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا گیا۔ اور دوسرے وہ نیک لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں مصیبتوں اور مشقتوں پر برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، تو انہیں کامیابی و سرخروئی اسی طرح نصیب ہوتی رہتی ہے جس طریقے سے پچھلے لوگوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اب اسی طریقے سے اس مبارک سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ العنکبوت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ
سبقكم بها من أحد من العالمين. और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. क्या तुम लज्जत के इरादे से लड़कों की तरफ माइल होते हो और मुसाफिरों की राजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे मदद दे। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रयह إن أهلها كانوا ظالمين. और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजिज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वضاق बिहिम ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। इन्ना मुनज़िलूना अला अहलि हाज़िहिल
القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا گیا اس کے بارے میں بیان کیا ہے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، پھر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا گیا. آخر میں جو بیان کیا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان کی اتباع و پیروی کرے گا تو شیطان اس کے برے اعمال کو مزین و آراستہ کر کے پیش کرتا جائے گا، اور اگر کوئی اس کی بات کو قبول کرے گا تو اس کی دنیا و آخرت دونوں کے دونوں برباد ہو جائے گی. تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ العنکبوت کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. تو انہوں نے کہا، اے قوم، خدا کی عبادت کرو اور آنے والے دن کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق کے راستے پر صحیح طریقے سے گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت
سورۃ العنکبوت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔